بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ این جی اوز کیا ہوتی ہیں۔ یہ اس موضوع کا انتخاب ہمارے چند دوستوں کی فرمائش پہ کیا گیا۔ این جی اوز دراصل نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہوتی ہیں، جن کا مطلب یہ ہوتا ہے، اردو میں اگر آپ اس کا ترجمہ کریں سادہ لفظوں میں، تو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن سے مراد ہے غیر سرکاری تنظیمیں۔ اب غیر سرکاری تنظیمیں کیا ہوتی ہیں؟ غیر سرکاری تنظیمیں وہ ہوتی ہیں جو مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگ یا مختلف جو لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، ان کے درمیان کوئی ہم آہنگی ہوتی ہے، ان کے مسائل ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں یا وہ وسائل کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ مل کے اپنی ایک آرگنائزیشن یا تنظیم بنا لیتے ہیں۔ اب آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں، غیر سرکاری جو تنظیمیں ہوتی ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے لوگ کہیں ایک جگہ پہ مل بیٹھتے ہیں، اور مل بیٹھنے کے بعد ایک اجلاس کرتے ہیں۔ اجلاس میں وہ باقاعدہ تنظیم کا نام رکھتے ہیں، اس کے اغراض و مقاصد طے کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کام کرنا ہے، اور پھر وہ اپنے علاقے کا تعین کرتے ہیں کہ ہم نے کون سے علاقے میں کام کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی آرگنائزیشنز کی مختلف پالیسیاں بناتے ہیں، اور ان پالیسیوں پر پھر عمل کیا جاتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل دو طرح کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ ایک وہ تنظیمیں ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، اور ایک وہ چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں جو علاقائی سطح پہ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ انہیں نام تو آرگنائزیشنز کا دیتے ہیں، جبکہ وہ سرکاری طور پہ گورنمنٹ کے کسی شعبے کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہوتے۔ ایک غیر سرکاری تنظیم کے لیے ضروری ہے کہ وہ گورنمنٹ کے کسی ادارے کے پاس رجسٹرڈ ہو۔ پاکستان میں اور پاکستان کے جو صوبے ہیں اور آزاد جموں و کشمیر کا جو علاقہ ہے، اس میں مختلف ایکٹس کے تحت مختلف محکموں سے این جی اوز رجسٹرڈ ہوتی ہیں۔ پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ جو این جی اوز کو رجسٹر کرتا ہے، جو اسلام آباد بیسڈ ہے، اسے ایس ای سی پی کہتے ہیں۔ اسی طرح پنجاب لیول پہ کے پی کے، سندھ اور بلوچستان اور آزاد جموں و کشمیر میں پہلے آرگنائزیشنز رجسٹرڈ ہوتی تھی آزاد جموں و کشمیر کونسل سے، جبکہ وہ اختیارات آج کل سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ آف آزاد جموں و کشمیر کو منتقل ہو چکے ہیں۔ اسی طرح آزاد کشمیر میں ایک اور اتھارٹی ہے جو اسمال انڈسٹری ہے، ایک ڈپارٹمنٹ ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کا، صنعت و حرفت یا اسمال انڈسٹری، وہاں سے کچھ آرگنائزیشنز رجسٹرڈ ہوتی ہیں۔ اور پنجاب میں مختلف ناموں سے مختلف محکمے، اسی طرح سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی کے میں، جی بی میں مختلف محکمے ہیں جو این جی اوز کو رجسٹرڈ کرتے ہیں۔ اب این جی او رجسٹرڈ کیسے ہوتی ہے؟ مختلف این جی اوز کے مختلف ایکٹ ہوتے ہیں جن کے تحت وہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں، اور این جی او کو رجسٹرڈ کرنے کے لیے کم از کم 1 سال تک یا 2 سال یا 3 سال تک اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنا پڑتا ہے، اور اس کی باقاعدہ ڈاکومنٹیشن کرنی پڑتی ہے۔ مثلا یہ کہ جو ممبرز چندے دیتے ہیں ان کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ ریکارڈ رکھنے کے بعد ہر سال کا آڈٹ کروایا جاتا ہے۔ اب آڈٹ کیا ہوتا ہے؟ آڈٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن جب 1 سال تک اپنا کوئی پروجیکٹ یا کوئی بھی جو کام کرتی ہے، اپنی مدد آپ کے تحت یا انٹرنیشنل یا نیشنل ڈونرز سے جو فنڈ لیتی ہے، اس کا سالانہ بنیادوں پہ آڈٹ ہوتا ہے۔ اب آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہو یا نہ رجسٹرڈ ہو، رجسٹرڈ ہونے سے پہلے بھی آرگنائزیشن کا جون ٹو جون یعنی مالی سال کا آڈٹ کروانا پڑتا ہے۔ اب وہ آڈٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ آڈٹ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، بلکہ ایک کوئی بھی لیگل آڈٹ فرم جو ہوتی ہے، اس سے وہ آڈٹ کروانا ضروری ہوتا ہے۔ اور جب آپ رجسٹریشن اتھارٹی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے پاس 1 سال، 2 سال یا 3 سال، کم سے کم 1 سال کا آڈٹ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ مختلف آرگنائزیشنز کے لوگ یہ چیز طے کرتے ہیں کہ ہم نے جو بجٹ رکھنا ہے وہ بجٹ ہم کیسے مینیج کریں گے۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں اس کے کوئی 2 نمائندے، صدر یا جنرل سیکرٹری، صدر یا سیکرٹری مالیات جو ہے وہ اپنے نام کا، یا صدر، جنرل سیکرٹری اور سیکرٹری مالیات تینوں مل کے کسی بھی بینک میں اپنا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ کھولتے ہیں، اور اس جوائنٹ اکاؤنٹ میں ممبرز کا جتنا بھی کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ لے کے جمع کروا دیتے ہیں۔ اب جب وہ جمع کرواتے ہیں تو جمع کروانے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے، وہ
اکاؤنٹ میں مینیج ہو جاتا ہے۔ پھر جب کوئی پروجیکٹ شروع کرنا ہو تو اس کی جو ٹرانزیکشنز کروائی جاتی ہیں اس کا بھی باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے، بل بکس ہوتی ہیں، فائنینس بکس ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑی بڑی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ انہوں نے اپنے اپنے سافٹ ویئر جو ہیں وہ ڈیولپ کیے ہوئے ہیں۔ کیونکہ یہ ہم پہلے مرحلے پہ ہیں اور ہم چھوٹی آرگنائزیشنز کے بارے میں یا چھوٹی جو تنظیمیں ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ جو بڑی انٹرنیشنل لیول کی یا نیشنل لیول کی آرگنائزیشنز ہیں ان کا تو بہت بڑا سیٹ اپ ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہ ان کی ہر جو بھی کام وہ کرتی ہیں انہوں نے اپنی اپنی ہر کام کرنے کے لیے باقاعدہ ایک پالیسی بنائی ہوئی ہوتی ہے جس پالیسی کے تحت وہ کام کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ کہ ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ 8 10 یا 15 یا 6 یا 7 لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں سے چیدہ عہدے جو ہیں وہ صدر کا ہوتا ہے، سینئر نائب صدر کا ہوتا ہے، نائب صدر ہوتا ہے، جنرل سیکرٹری ہوتا ہے، سیکرٹری مالیات ہوتا ہے، سیکرٹری نشر و اشاعت ہوتا ہے، جوائنٹ سیکرٹری ہوتا ہے اور 2 4 ممبرز ہوتے ہیں۔ کسی بھی آرگنائزیشن کی باڈی میں جینڈر بیلنس رکھنے کے لیے تمام آرگنائزیشنز کے لوگ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ مرد و خواتین کی برابر نمائندگی ہو۔ یہ کیونکہ پورے پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں جتنی بھی این جی اوز ہیں ان میں جب ان کی باڈی تشکیل دی جاتی ہے تو اس میں مرد اور خواتین تقریباً برابر رکھی جاتی ہیں۔ اب سامعین اگر آپ آگے چلیں تو فنڈنگ کی بات کی جائے، ہر وہ آرگنائزیشن جو گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہو وہ کسی بھی انٹرنیشنل یا نیشنل ڈونر کو فنڈنگ کے لیے اپلائی کر سکتی ہے۔ جو آرگنائزیشن کسی گاؤں کی سطح پر یا تحصیل یا ضلع کی سطح پر غیر رجسٹرڈ ہے وہ کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے کو یا جو ڈونرز ہیں ان کو کبھی اپلائی نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا ذکر اگر ہم ڈونرز کا کریں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں اس وقت انٹرنیشنل ڈونرز جو ہیں وہ امریکن جو ایجنسی ہے یو ایس ایڈ اس کے ہیں، اسی طرح جاپان ایمبیسی ہے، نیدرلینڈ کی ایمبیسی ہے اور دیگر ادارے ہیں۔ حکومت پاکستان بھی کچھ فنڈز جو ہے وہ آرگنائزیشنز کو پہلے دیتی تھی لیکن اب زیادہ تر آرگنائزیشنز پہ پابندی ہی ہے، یعنی کوئی بھی فنڈنگ آرگنائزیشنز کو نہیں دی جاتی۔ تو اس لیے اس مختصر سی ویڈیو میں انشاءاللہ آگے پھر ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ آگے آرگنائزیشنز کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی باڈی ہو، جب آپ کام شروع کریں آپ کا اکاؤنٹ ہو، اور اس کے علاوہ مختلف بورڈز تشکیل دیے ہوتے ہیں آرگنائزیشنز نے وہ ہونے چاہیے۔ اور آگے چل کے یہ بھی آپ کو جیسے بتایا گیا کہ ہر سال کا جو مالی سال کا بجٹ ہوتا ہے اس کا آڈٹ کروانا، جو آپ نے منصوبے پایا تکمیل تک پہنچائے ہوئے ہوتے ہیں وہ ترتیب دینے زیادہ ضروری ہیں۔ ضروری مطلب جو آپ نے منصوبے جن کی تکمیل کی ہوئی ہوتی ہے ان کا آڈٹ کروانا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ پھر این جی او کی جو سالانہ یا ماہانہ بنیادوں پہ یا ہفتہ وار جو میٹنگز ہوتی ہیں ان کی کارروائی اور جو